علماء کرام، سادات اعظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان اسلام چینل میں آج ہم خصوصی وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اور بہت ہی دلچسپ وظیفہ ہے یہ۔ آپ سن کر حیرت بھی کریں گے لیکن یہ حقیقت ہے۔ جی ہاں، آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے توشہ دان کا تو سنا ہی ہوگا۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کر اور کم و بیش 26 سال، تقریباً 26 سال تک کے اس توشہ دان سے آپ نے کھجوریں تناول فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کردہ جو کھجوریں تھیں، ان کھجوروں سے آپ نے 26 سال تقریباً جو ہے وہ کھجوریں تناول فرمائی اور اس میں بالکل بھی کم نہیں ہوئی۔ وہ توشہ دان ویسے ہی صحیح اور سالم موجود رہا 26 سال تک۔ تو آئیے کچھ ایسا ہی ایک عمل میں آپ کو بھی بتاتا ہوں جو آپ کے لیے بھی انشاءاللہ بہت کارآمد ثابت ہوگا، اور اس وظیفے کو نام ہی دیا ہے برکت کی تھیلی۔ جی ہاں، آپ نے توشہ دان نہیں بلکہ ایک تھیلی لینی ہے اور اسے برکت والی تھیلی بنانی ہے۔ کسی بھی وقت میں جب آپ کے پاس وقت میسر ہو تو آپ نے کوئی سی بھی کپڑے کی یا چمڑے کی یا کسی بھی طرح کی کوئی پیسے رکھنے یا مال رکھنے یا کچھ بھی اس میں جو قیمتی چیز رکھا جا سکے وہ آپ اس کو لے لیں اور اس پر 129 مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اول آخر 7 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور آپ یہ مکمل پڑھنے کے بعد آپ اسے اس تھیلی پہ دم کر دیں۔ اب یہ تھیلی یا جو بھی آپ کا پرس ہے یا جو بھی آپ نے اس چیز کو انتخاب کیا ہے، اب یہ برکت والی تھیلی بن گئی۔ اب آپ نے جب بھی اس میں پیسے ڈالنے ہوں، چاہے پیسے نکالنے ہوں، تو ایک دفعہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کر لیا کریں، تو انشاءاللہ مال خرچ تو ہوتا رہے گا لیکن برکت قائم رہے گی۔ تو یہ برکت والی تھیلی، یہ وظیفہ بہت اہم ہے۔ اچھا، اب ماہ رمضان کی بھی آمد ہونے والی ہے۔ اب اس تھیلی کو مزید 4 چاند لگانے کے لیے، مزید اس میں اور برکت کا اضافہ کرنے کے لیے آپ چاہیں تو ماہ رمضان میں اس میں اور مزید عمل کر کے اس میں برکت کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہ چاند رات کو، رمضان شریف کی جو چاند رات ہوگی، جس رات رمضان کا چاند نظر آ جائے گا، اس رات آپ نے اسی تھیلی پر 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر پھر دم کرنا ہے، اول آخر 3 بار درود شریف، ٹھیک ہے، 3 بار اول آخر درود شریف ہے۔ اور یہی طریقہ آپ نے 11 رمضان کی رات کو کرنا ہے، یعنی جب دوسرا عشرہ شروع ہونے لگا، اور یہی آپ نے تیسرا عشرہ شروع ہونے والی رات کو کرنا ہے، یعنی 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر اول آخر 3 بار درود پاک۔ اور اگر یہی عمل 27 تاریخ کو بھی کر لیں اور 21 تاریخ کو بھی کر لیں تو انشاءاللہ تعالی عزیز یہ ماہ رمضان کا جو عمل ہے اس تھیلی میں، یعنی اس برکت والی تھیلی کے اندر مزید اضافہ کر دے گا۔ میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں طریقہ کار، تاکہ جو سننے میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو یا بتانے میں کچھ رہ گیا ہو تو وہ سب کے سامنے واضح ہو جائے۔ آپ نے ایک تھیلی لینی ہے جس پہ آپ نے عام دنوں میں، رمضان کے علاوہ بھی، اس پر 129 مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر دم کرنی ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک۔ اس کے بعد دم کر کے رکھ لیں، اور اب جب بھی آپ نے اس میں پیسہ رکھنا ہو، مال رکھنا ہو یا کچھ بھی قیمتی چیز رکھنی ہو تو سورہ کوثر ایک دفعہ پڑھ کے دم کر دیں اور اس میں رکھ دیں، اور جب اس میں سے کچھ نکالنا ہو خرچ کرنے کے لیے، کسی کو دینے کے لیے، تو سورہ کوثر پڑھ کر دم کر کے نکالیں، تو انشاءاللہ خرچ بھی ہوتا رہے گا لیکن برکت اپنی جگہ قائم رہے گی۔ ماہ رمضان کی آمد ہوگی، ہر چیز میں مزید برکت جو ہے نا وہ دوبالا ہو جاتی ہے، ہر چیز میں برکت دوبالا ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس تھیلی کی بھی عمل میں مزید برکت میں اضافہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے چاند رات کو سورہ کوثر 313 مرتبہ پڑھ کر دم کر دینا اسی تھیلی پر، اول آخر 3 بار درود پاک۔ پھر یہی عمل آپ نے دوسرے عشرے کے شروع میں، یعنی 11 رمضان المبارک کی رات میں کرنا ہے۔ پھر یہی عمل آپ نے تیسرے عشرے کے شروع میں 21 رمضان المبارک کی رات میں کرنا ہے، اور اگر ہو سکے تو 27 رمضان المبارک کو بھی آپ کر لیں تو انشاءاللہ مزید اس میں برکت کا اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک گھر میں ایک ہی بندے کے پاس ہو، اگر گھر میں سارے افراد ہیں، بہت سارے افراد ہیں، تو سبھی یہ کر لیں تو انشاءاللہ سب کو فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ گھر میں ایک ہی بندہ برکت والی تھیلی بنائے، سب اپنی اپنی الگ الگ بھی بنا سکتے ہیں۔
تو اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں. تمام ناظرین کرام، علماء کرام، سادات عظام، سب اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ بے شمار برکت حاصل ہوگی.